السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک ایسا حساس مسئلہ جس کو ہم اور آپ علم غیب کے نام سے جانتے ہیں، یہ مسئلہ 3 مکتبہ فکر کے علماء دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، ان تینوں علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں، نمایاں چہرے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ پہلے ان کی رائے کو سماعت کر لے۔ تمام ویڈیوز کو سننے اور دیکھنے کے بعد کچھ باتیں آپ کو ایسی بتاؤں گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مسئلے میں آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا اور بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے پہلے ہم اور آپ مل کر کے ان تمام علماء کرام کی رائے کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں۔ میرے رب نے دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ۔ دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے۔ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے۔ کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا۔ آپ 2 سال، 4 سال، 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔ کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا۔ تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا۔ تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی۔ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی، کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی۔ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دست قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے رسول آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے، اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ رسول نے کہا امت سے 2 چیزیں یہ بتاتے ہیں، عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ 2 آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔
میرے عزیزو یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں یہ غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں باتیں میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ کرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں۔ میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں۔ اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، مالک وہی ہے، لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو، کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے۔ ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب سمجھ میں آئی بات؟ دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے، یہ چرا کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی، اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی۔ رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے؟ تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ علم الغیب، غیب کا معنی ہے ما غاب عن عینیک، جو آنکھوں سے نہ دیکھ سکو، وہ غیب۔ کمرے میں ہے، تخت کے نیچے ہے، سب غیب ہے۔ لیکن علم الغیب، یاد رکھنا بریلوی دھوکہ دیتے ہیں، علم الغیب روح المعانی سورۃ ہود میں آلوسی بغدادی نے اور انعام میں تعریف کی ہے، تعریف سمجھ لو، علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے نہ ہو، وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دلیل، اور اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، محتاج دلیل نہ ہو۔ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، اور ہمارے پیغمبر کو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کو وحی کی، كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى النَّبِيِّينَ إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا علم وحی کا ہے، اولیاء کا علم وحبی ہے، علماء دین کا علم کسبی ہے، اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ سب کو ایک سمجھ لیں، بہن بیوی ایک ہے، بیٹی اور اجنبی ہے، دونوں ایک ہے، تو یہ کہاں اصطلاح دین قائم رہے گی؟ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، ولم یقم علیہ دلیل، اور وہ محتاج دلیل بھی نہ ہو۔ اللہ کا علم کسی چیز سے حاصل نہیں ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ اور پیغمبر عالم الوحی، عالم بالنبوہ و بالرسالہ۔ شاہ صاحب سے کیا حضور کو غیب کا علم ہے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، نبی وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا غیب کا علم دیتا ہے، اور وہ بندوں تک اللہ رب العالمین جل وعلا کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، حبیب یہ ساری غیب ہی ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔
تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو یہ غیب ہی ہے جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوا وما کان اللہ لیطلعکم الغیب، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ یہ اپنے اس علم کو کسی اور کو بتائے، کیونکہ اور اس کا لائق بھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی منصب ہے نہ وہ متحمل ہے. فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے ان کو اس غیب کی اطلاع عطا فرما دیتا ہے. اس طرح کے سورہ جن کے اندر موجود ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ اپنے اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول پر راضی ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ غیب بتا دیتا ہے. یہاں پر بڑی پیاری بات جو ہے امام المتکلمین حضرت سیدنا ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے نا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اور غیروں کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ جس رسول کو چنتا ہے اس کو غیب پر مطلع کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیات بتا رہی ہے کہ اذ علم الغیب آیات من آیات رسالتہ، فرمایا جہاں رسول کا رسول ہونا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی غیب جانتے تھے، نبی غیب. اب دلیل کیا کہ یہی عقیدہ صدیق اکبر کا بھی، یہی فاروق اعظم کا بھی، یہی عثمان غنی کا، یہی مولا علی، سب صحابہ کا عقیدہ یہی. دیکھو کیسے، توجہ کرنا. حضور علیہ السلام جنگ موتا کے موقع پہ ممبر پہ بیٹھے، یہ حدیث بخاری میں ہے. لوگ بخاری کا نام زیادہ لیتے اس لیے آج میں بھی بخاری کی بات کرتا ہوں. ٹھیک، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف، جس کو لوگ اصح الکتب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہے. اکثر قوم کی اکثریت یہ کہتی ہے اصح الکتب بعد، اہل علم یہ کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ. حالانکہ بعض لوگ مسلم شریف کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن بعض کا تذکرہ نہیں آج زیادہ تر جمہور جس کو کہتے ہیں. حضور ممبر پہ بیٹھے، توجہ کرو. اور جنگ موتا کہاں ہو رہی ہے؟ ملک شام میں. حضور کہاں ہے؟ بولیں. مدینے میں. حضور کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں. جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ملک. فلائٹ سے پہنچو تو 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر کوئی اس زمانے میں جاتا تھا تو 1 مہینہ لگتا تھا. یہ ہے اتنا فاصلہ. حضور ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں ابھی پرچم، اسلام کا پرچم زید بن حارثہ کے ہاتھ میں. زید شہید ہو گئے. عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر فرمایا حضور پوری جنگ کی داستان بتاتے بتاتے کہتے ہیں اب اسلام کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کے ہاتھ میں آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے ذکر کیا زید بن حارثہ کا، عبداللہ ابن رواحہ کا، سیدنا جعفر طیار کا، اور اس کے بعد جناب خالد بن ولید. تینوں کی شہادت حضور نے ممبر پہ بیٹھ کر کے بیان کر دی. کہاں سے؟ 1 مہینے کے فاصلے. کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہو، آپ ہماری طرح بشر ہو، ہم کو نہیں معلوم تو آپ کو کیسے معلوم؟ کیوں؟ حدیث میرے مصطفیٰ کے علم کی وسعت کے مقابلے میں چھوٹی، اور حدیث میں علم مصطفیٰ میں بھی کوئی حضور کا مثل نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں. مور اور لیس میں ساری احادیث وہ دوں گا جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، یا متفق علیہ ہیں، یا انفراداً بخاری و مسلم میں ہیں، یا ابو داؤد نسائی کی سیاستہ کی سند صحیح کے ساتھ حدیث صحیحہ ہیں. بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے علم کو تولنے بیٹھتے ہیں. یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا. ارے نادانوں، آپ کا ہمارا علم ہے کیا؟ آپ کی ہماری عقل ہے کیا؟ آپ کا اور ہمارا فہم ہے کیا کہ تاجدار کائنات کے علم کو ناپ سکے؟ حضور کے علم کو تو وہ ناپے جس کا اپنا علم حضور سے زیادہ ہو. تو حضور سے زیادہ تو علم صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے. تم اور ہم کون ہیں علم مصطفیٰ کو ناپنے والے؟ ہمارا تو کل جہاں ختم ہو جاتا ہے، اور ما کان و ما یکون کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کا علم اس سے بھی بابرا ہے. اب بخاری مسلم کی حدیث سنیے، متفق علیہ. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ علم میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہ تھا. فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، وصلی الظہر فلما سلم قام علی المنبر. نماز ظہر سے فارغ ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے. متفق علیہ حدیث دے رہا ہے. حوالہ بھی سن لیں، صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر 6864. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل باب توقیرہ و ترک اکثار سوال، حدیث کا نمبر 2359. میں نے صرف 2 حوالے بخاری مسلم کے دے دیے. درجنوں کتب حدیث کی اس حدیث سے صحیح متفق علیہ کو روایت کرتی ہیں. آقا علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے،
फज़ाकर अस्साअ वज़ाकर अन्ना बैन यदैहा उमूरन इज़ामा। आका अलैहिस्सलाम ने खिताब किया और क़यामत तक जो कुछ होने वाला था और क़यामत के दिन में जो होने वाला था सब बयान कर दिया। यह हदीस इस तरह भी आई है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह मक़ामन मा तरक शैअन यकूनु फ़ी मक़ामिही ज़ालिक इला क़ियाम अस्साअ इल्ला हद्दस बिही हाफ़िज़हु मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। बुखारी मुस्लिम। और ये बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस के अल्फाज ये भी आए हैं, फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ इला अन दाख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम। कायनात की इब्तिदा से शुरू किया आका अलैहिस्सलाम ने बयान करना और कायनात की इंतहा तक सब कुछ बयान कर दिया, हत्ता कि जन्नतियों का जन्नत में दाखिल हो जाना और दोज़खियों का दोज़ख में दाखिल हो जाना, सारा कुछ बयान कर दिया। अब ये जो सारा कुछ बयान कर दिया, बताइए ये सारा इल्म कुरान में है? आप कोई आयतें बता सकते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दज्जाल का आना, बताते आइए। कुस्तुनतुनिया का फतह होना, याजूज और माजूज के अहवाल और तमाम किताबुल फितन के अहवाल और सूरज का मशरिक से मगरिब से तुलू होना और सारी तफसीलात जो आका ने क़यामत तक बयान की और क़यामत के अंदर की सारी तफसीलात। क्या कुरान मजीद में आप आयतें बता सकते हैं जहां है? नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम जो सब कुछ बताते हैं, कुरान में तो ये था नहीं सराहत से, किस इल्म से बताते? पता चला कि आका अलैहिस्सलाम के इल्म का मबदा फकत कुरान न था, कुरान के अलावा भी वही आती थी और वो वही खफी थी, उसी को सुन्नत और हदीस कहते हैं। आका ने बयान किया और उसके बाद फरमाया, क़ाल मन अहब्ब अन यसअल अन शैइन फलयसअल अन्हु। आज जो शख्स मुझसे जो कुछ पूछना चाहता है पूछ ले। बात यह हुई, कुछ लोगों ने खुसर पुसर की थी और आका अलैहिस्सलाम की शान इल्म में कुछ बातें की थी, तानाजनी की थी। मुनाफिक उस वक्त भी इल्म मुस्तफा में ताना करते थे और जिनके दिलों में निफाक है वो आज भी इल्म मुस्तफा में तानाजनी करते हैं। तो मुनाफिकों ने कोई तानाजनी की थी, बात आका अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। आप जलाल में आए और खड़े होकर पूछा, जिसने मुझसे जो पूछना है आज पूछ ले। फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाज़ा। खुदा की कसम आज जो पूछना है पूछ लो और जो पूछोगे मैं यहां खड़े खड़े सब कुछ बता दूंगा। जब ये पूछा, काल अनसुन अक्सर अन्नासुल बुका, लोग रोने लग गए, सहाबा किराम चीखो पुकार खड़ी हो गई, कांपने लग गए। इस कैफियत में आका फरमाते जाते थे, व अक्सर रसूलुल्लाह अन यकूल सलूनी सलूनी सलूनी, कहते जाते थे पूछ लो पूछ लो पूछ लो। दरियाए इल्म मुस्तफा तलातुम में था। इस कैफियत में एक शख्स खड़ा हुआ, एक शख्स फ़क़ाम इलैहि रजुलन फ़क़ाल ऐन मदखली या रसूल अल्लाह। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने पूछा, या रसूल अल्लाह बताइए मर कर मेरा ठिकाना क्या होगा मरने के बाद। अब बाज़ लोगों को यह ख्याल आता है, गलती, कि इससे मुराद यह था कि शरीयत की जो बात पूछनी है पूछ लो, अहकाम शरीयत का जो पूछना है पूछ लो। यह सोचना गलत है। आगे देखो तो सही कि पूछने वाले पूछ क्या रहे हैं। वो कोई शरीयत का मसला पूछ रहे हैं या खुयूब की बात पूछ रहे हैं। उस शख्स ने पूछा कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? फरमाया अन्नार, ऐ शख्स तू दोज़ख में जाएगा। अब उसने कोई शरीयत का मसला पूछा, उसने मरने के बाद ठिकाना पूछा। अब आका अलैहिस्सलाम फरमा देते, अगर इल्म में कमी होती तो फरमाते मरने के बाद मुझे क्या खबर, तू कहां जाएगा? नहीं, उसने पूछा कहां जाऊंगा? फरमाया तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा। तो पता चला वो शख्स जिंदा है, यहां बैठा है, मगर मरने के बाद तो ठिकाना भी मुस्तफा आंखों से देख रहे हैं। फिर एक और शख्स उठा, अब्दुल्ला बिन उज़ाफा, उसको लोग ताना देते थे नसब का। उसने कहा मैं अपना मसला हल करा लूं। उसने पूछा मन अबी या रसूल अल्लाह, मेरा हकीकी वालिद कौन है? काल अबू का हुज़ाफा, तुम्हारे असल वालिद का नाम हुज़ाफा ही है। बुखारी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन अपने हौदे कौसर पर हूंगा, तुम लोगों का पेश खेमा होगा। जो शख्स वहां आएगा वो इसमें से पिएगा और जो एक मर्तबा हौदे कौसर का जाम पी लेगा दोबारा उसको प्यास नहीं लगेगी। लोग आ रहे होंगे, मैं उनको पहचानता हूंगा, वो मुझे पहचानते होंगे। नबी अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे सवाल हुआ था। आपने फरमाया वजू की वजह से इनके हाथ, इनके पांव, इनके चेहरे, इनकी बाजुएं चमक रही होंगी, मैं इनको पहचान लूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कौम मेरे
पास आएगी, मेरे और इनके दरमियान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी, और एक रिवायत में है कि दुर्रे मारकर उनको दूर कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा उम्मती उम्मती, ऐ फरिश्तों ये मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है, मैं इनको हौज़े कौसर में पानी पिलाने के लिए बैठा हूं, इनको दूर क्यों किया जा रहा है, रुकावट खड़ी क्यों हो रही है? सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, है नबी आप नहीं जानते आपकी वफात के बाद इन्होंने आपके दीन मोहम्मद में क्या क्या तब्दीली कर दी, आप नहीं जानते। वफात के बाद भी आपको इल्म गैब नहीं है, आप नहीं जानते। जहां तक इल्म गैब का ताल्लुक है मेरे भाइयों, आप भी वही मानते हो जो हम मानते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम सिर्फ कहते हो इतना कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, मा काना व मा यकून का इल्म था। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर कयामत तक शजर हजर, समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। ये तुम अकीदा रखते हो। तकलीफ हुई, कहने लगे हदीस सुनो। क्या हदीस? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं हौज़े कौसर के सामने रहूंगा, पास रहूंगा, लोगों को जामे कौसर पिलाऊंगा। कुछ फरिश्ते चंद लोगों को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, अरे ये मेरे साथ उठे बैठने वालों को कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या बीदत है, क्या क्या गुमराहियां की हैं, इसलिए ले जा रहा हूं। देखो फरिश्ता कह रहा है या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। अगर फरिश्ता कह रहा है कि आप नहीं जानते तो गैबदा कैसे हुए? ये हदीस पेश करते हैं। अपर चैम्बर खाली है, जुबान पे जो रख दिया गया वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन विजडम से नहीं है। न ऊपर विजडम है, न नीचे विजडम टीथ है। ऐसे अल्फाज है जिसमें सिर्फ टीस है। अब और फरमाए, मैंने कहा इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है, इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है। फरिश्तों ने कहा, या रसूल आप नहीं जानते आपके बाद क्या क्या इन्होंने जलालतें की हैं। सबसे बड़ी जलालत तो ये कि जलालत ही का नाम हिदायत रख दिया। बड़ी बड़ी जलालतें की है, उनमें जलालत ये है कि जलालत ही को हिदायत समझते हैं। आपके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी गुमराहियां की हैं, आप नहीं जानते। मैंने पूछा ये फरिश्ते कब कहेंगे? कब महशर में कहेंगे? तो मैंने कहा नबी कब कह रहा है? मदीने में कह रहा है। अभी नबी मदीने में है और महशर का वाकया बयान कर रहे हैं। मैं कौसर पे रहूंगा, ये गायब है। मैं कौसर का जाम पिलाता रहूंगा, ये भी गायब है। फरिश्ते सामने से कुछ लोगों को ले जाएंगे, ये भी गायब है। और फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते, ये नबी पहले ही से जानते हैं। हर वक्त मुकम्मल कामिल इल्म वो अल्लाह के हाथ में। दुनिया में कितने रेत के जर्रे हैं, कोई मखलूक नहीं जानती, अल्लाह जानता है। पानी के कितने कतरे हैं, कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। दरख्तों के कितने पत्ते हैं, कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। फरिश्तों की तादाद कितनी है, कुरान कहते हैं वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, वो फकत अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हमें तो अपने जिस्म पे उगने वाले बालों की तादाद ही नहीं मालूम, हम क्या दुनिया की गैब की खबरें जानेंगे? जी नहीं, गैब की खबर, गैब का इल्म, गैब के हाँ अल्लाह चाहे अंबिया को गैब की खबर दे दे, गैब का इल्म अल्लाह के हाथ में। अहले हक अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया है, अल्लाह नबी पर गैब की खबर खोलता है, अल्लाह नबी पर गैब को वही में उतार देता है, अल्लाह नबी पाक को गैब की खबर बतौर वही और इल्हाम दे दे, इसी तरह गैब का इजहार कर दे, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। ये याद रखो, कुरान करीम में जो पैगंबरों की जात के लिए गैब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इल्म में नहीं है। अल-हम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक 114 सूरतों में, किसी एक सूरत की किसी एक आयत में, किसी एक पारे के किसी रुकू में, कुरान की 7 मनाजिल में किसी एक मंजिल में इल्म गैब पैगंबर की जात के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, गैब की खबर इस्तेमाल हुई है, गैब का इजहार इस्तेमाल हुआ है। इजहार और चीज होता है, इल्म और चीज होता है। मैं आपको बता दूं, ये पंखा है तो ये पंखे का मसला आप पर जाहिर तो हो गया, लेकिन ये पंखा बनता कैसे है वो इल्म होता है। तो जो गैब के मामलात हैं उसका जितना रब ने चाहा खबर दे दी, जन्नत बताया, दोज़ख बताया, सब कुछ,
لیکن علم غیب کی طاقتیں، علم غیب کی کنجی، علم غیب کی معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. علم غیب کے معاملات میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ علم غیب اللہ کسی کو دے دے. الغیب محدود فی علم اللہ تعالی اذا انتقل غیر منہ فہو لیس الغیب. فرمایا غیب وہ چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کسی کو منتقل فرما دے اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے غیب کی خبر کہتے ہیں. اور غیب کی خبر رکھنے والا عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب فقط اللہ. کیوں؟ قرآن کریم نے نبی پاک کے لیے غیب کی خبر کا لفظ بولا، غیب کی اظہار کا لفظ بولا، لیکن جب علم کی باری آئی تو خود قرآن کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. فرمایا علم غیب اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، علم غیب کسی اور کے پاس نہیں. علم کے معاملے وما تسقط، خود قرآن کریم نے ہم بتایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا زمین میں کیا ہے، کیا اگنا ہے، کیا معدنیات ہیں، کیا دھاتیں ہیں، کیا معاملہ ہے، کہاں پانی ہے، کہاں پیٹرول ہے، کہاں سونا ہے، کہاں چاندی ہے، کہاں تانبا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس کی زندگی، کس کی موت ہے، کس کی قبر ہے، کس کا مکان ہے، وہ اللہ کے علم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وہ خشکی کا معاملہ، وہ تری کا معاملہ، وہ تمام علوم اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا بعد میں گرتا ہے، اللہ کو علم پہلے ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. تو اس لیے علم غیب کی کنجیاں، علم غیب کی چابیاں، معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اعلان اللہ نے حضور پاک کی زبان سے قرآن کریم میں فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. حضور پاک اعلان فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے حضور کی زبان سے اعلان قرآن کریم میں فرمایا لو کنت اعلم الغیب، اگر میں بھی علوم غیب کا حامل ہوتا، علم غیب اللہ والا میرے پاس آ جاتا، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو سب چیزیں اکٹھی کر کے میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. رسول اللہ کو تکالیف نہیں آئی، دین کے لیے رسول اللہ کا خون نہیں لگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے دندان شہید نہیں ہوئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے، رسول اللہ کو غم کی خبریں نہیں ملی. تو فرمایا یہ تو مجھے کچھ بھی نہ ہوتا اگر علم غیب کی کنجیاں میرے ہاتھ میں. اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے. جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے. کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا. غیب کا وجود کیا اللہ کے لیے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو
ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے۔ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا، ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہے طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، بات ختم۔ کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا، جتنا چاہا دیا، ہے حادث قدیم نہیں۔ تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک، وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول، وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے، وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے۔ ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے، غیب کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں، خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے، کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجیے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں، اس لیے جھگڑ رہے ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے مختلف علماء کرام کی باتوں کو سنا۔ اگر میں ان کے دلائل پر بات کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ان کے دلائل کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے کیا کہا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ جو حضرات علم غیب کے قائل ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہیں، جس کے بنا پر انہیں عالم الغیب کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم الغیب نہ کہا جائے اور اگر یہ نہ مانا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کی تنقیص لازم آئے گی اور آپ کی عزت و احترام میں کمی آ جائے گی۔ تو اس تعلق سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فیصلہ جو اشعۃ اللمعات جو ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فیصلہ تفہیمات الہیہ میں ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، یعنی جس حدیث سے استدلال کیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، کہ فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو ظاہر اس طریقے سے فرما دیا کہ دست قدرت جب آپ کے پشت مبارک پر رکھا گیا تو تمام چیزیں آپ کے لیے ظاہر و باہر ہو گئی اور آپ نے تمام باتوں کو جان لیا۔ تو اس تعلق سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
तफ़ीमात इलाहिया सफ़ा नंबर 24 पे सुम्मा लियुअलम अन्नहु यजिबु अन युनफ़ा अन्हुम सिफ़ातुल वाजिब जल्ल मजदूहु मिनल इल्मि बिल ग़ैबि वल क़ुदरति अला ख़िल्क़िल आलमि इला ग़ैरि ज़ालिक व लैसा ज़ालिक बिनक़्सिन, यानी ये जानना चाहिए कि वाजिब और ज़रूरी है कि हज़रात अंबियाए किराम से वाजिब जल्ल मजदूहु की सिफ़ात की नफ़ी की जाए, यानी इल्म ग़ैब और जहाँ के पैदा करने पर कुदरत वग़ैरह की नफ़ी, और इसमें कोई तनक़ीस नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जो ये समझते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अगर इल्म ग़ैब या आलिमुल ग़ैब वाली सिफ़त ना मानी जाए तो आपकी तनक़ीस लाजिम आती है, तो उसके लिए एक बड़ा सवाल ये है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास है उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साबित करने से कोई नक़्स और कोई ऐब वाली बात नहीं है। फिर चंद सतरों के बाद लिखते हैं वइन इस्तुदिल्ल बिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़तजल्ला ली कुल्लु शै क़ुलना हुवा बिमंज़िलति क़ौलिही तआला फ़ित तौरात तफ़सीलन लिकुल्लि शै वल अस्लु फ़िल उमूमात अत-तख़सीस बिमा युनासिबुल मक़ाम। इसका तर्जमा ये है, और अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन से इस्तिदलाल किया जाए तो हम जवाब देंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ऐसा है जैसा कि तौरात के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तफ़सीलन लिकुल्लि शै, और असल उमूमात में मकाम के मुनासिब तख़सीस करना है। इन दोनों बातों से समझ में ये आता है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास हैं, मसलन आलिमुल ग़ैब और कुदरत अला ख़ल्क़िल आलम, इन दोनों सिफ़ात को और इसके अलावा इन्होंने इला ग़ैरि ज़ालिक कह करके इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि और भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो रब्बुल आलमीन के साथ ख़ास हो सकती हैं, लिहाजा उन तमाम सिफ़ात का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से नफ़ी करने में कोई नक़्स और कोई ऐब की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ये समझता हूँ कि इस इख्तिलाफ़ की असल वजह इल्म ग़ैब और आलिमुल ग़ैब की तारीफ़ पर है। जो उलमा मकतब बरेलवियत से ताल्लुक़ रखते हैं उनके यहाँ इल्म ग़ैब और आलिमुल ग़ैब की तारीफ़ ये समझ में आती है कि वो हज़रात सिर्फ़ अताई और ज़ाती कह करके इल्मुल ग़ैब और आलिमुल ग़ैब को अलग कर देते हैं, लेकिन दूसरे उलमाए किराम कहते हैं कि इल्म ग़ैब और आलिमुल ग़ैब ऐसी सिफ़त है जो अताई हो ही नहीं सकती, चूँकि अताई उन उलूम को कहा जाता है जो वही के ज़रिए से या किसी चीज़ के मालम यकुम अलैहि दलील, यानी ग़ैब उसे कहा जाएगा जिस पर कोई दलील कायम न हो। लिहाजा अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया गया वही के ज़रिए से, फरिश्तों के ज़रिए से, किसी और चीज़ के ज़रिए से, तो ये आपके लिए अता करदा चीज़ें हैं, इस पर इल्म ग़ैब या आलिमुल ग़ैब का इतलाक़ हो ही नहीं सकता। तो इससे मालूम ये हुआ कि इन दोनों के यहाँ इल्म ग़ैब और आलिमुल ग़ैब की तारीफ़ में ही फ़र्क है, इसी बना पर इतना बड़ा इख्तिलाफ है। और इस बात को समझने के लिए इससे भी समझ सकते हैं कि दो इख्तिलाफ मुतकल्लिमीन बतौर ख़ास इमाम अबू हनीफ़ा, अहनाफ और दीगर उलमा और फ़ुक़हा के दरमियान पाया जाता है। वो ये है कि ईमान बसीत है या मुरक्कब, यानी ईमान की तकमील के लिए आमाल ज़रूरी हैं या नहीं। अहनाफ और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बतौर ख़ास कहते हैं कि ईमान बसीत है, यानी ईमान की तकमील के लिए आमाल ज़रूरी नहीं है। और दूसरे हज़रात कहते हैं कि ईमान मुरक्कब है, यानी तस्दीक़ बिल क़ल्ब, इक़रार बिल लिसान और अमल बिल अरकान, तीनों के मजमूए का नाम ईमान है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान असल में तस्दीक़ क़ल्बी का नाम है, ये बसीत है, मुरक्कब नहीं है। लेकिन बाद में चलकर दोनों हज़रात इस बात पर जमा हो जाते हैं कि आमाल जो हैं ये दरजात की बुलंदी के लिए हैं, क्योंकि वो हज़रात भी आमाल की नफ़ी की बिना पर कुफ़ार और काफिर में उनको शुमार नहीं करते, उनको ईमान से खारिज शुमार नहीं करते। तो जिस तरीक़े से वहाँ इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी है, ठीक इसी तरीक़े से इल्म ग़ैब या आलिमुल ग़ैब की तारीफ़ में इख्तिलाफ़ की बिना पर ये दोनों हज़रात कहते हैं कि बाद हज़रात कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल ग़ैब हैं, चूँकि उन्होंने तारीफ़ अलग कर रखी है, और बाद हज़रात कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल ग़ैब नहीं है, वो इसलिए कि उन्होंने आलिमुल ग़ैब की तारीफ़ अलग कर रखी है। वैसे तो कुरान और अहदीस में वाज़ेह आयात ऐसी हैं कि जिससे ये बात का सबूत मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म ग़ैब नहीं था,
لیکن جہاں یہ بات ثبوت ملتا ہے، جو حضرات ثبوت کے قائل ہیں وہ ہمیشہ اطلاع غیب، انباء غیب اور اخبار غیب کی بات کرتے ہیں، اور اس کو یہ حضرات علم غیب یا عالم الغیب نہیں کہتے۔ اس سے بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ مسئلہ علم غیب اور عالم الغیب کا مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بالکل واضح اور آشکارا ہو گیا ہوگا۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔